بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت نعیم نے یہودیوں کو جا کر کے یہ احساس دلایا کہ جو مکہ سے آئے ہوئے مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کا یہ بھروسہ نہیں کہ جب وہ ہارنے لگیں گے یا پریشان ہو جائیں گے تو وہ آپ کو دھوکہ دے کر کے چلے جائیں گے اور تم لوگوں کو اکیلا چھوڑ جائیں گے، لہذا تم لوگ مسلمانوں سے دشمنی کرنے سے پہلے اس بات پر غور کر لو۔ تو یہودیوں نے نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سنی تو انہیں احساس ہوا کہ یہ باتیں عقل و منطق کے عین مطابق ہیں، لہٰذا انہوں نے کوئی عملی قدم اٹھانے سے پہلے اس بارے میں مزید سوچ بچار کا فیصلہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے دلوں میں قریش سے معاہدہ کرنے کے سلسلے میں بدگمانی پیدا ہو گئی۔ یہودیوں سے گفتگو کرنے کے بعد نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے پاس پہنچے اور انتہائی دوستانہ انداز میں بولے، بھائی تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ میں تمہارے اور تمام اہل مکہ کے مخلص دوستوں میں سے ہوں، اور میرا دل نہیں چاہتا کہ تم لوگوں کو اس لڑائی میں شکست کا سامنا کرنا پڑے، لیکن کیا؟ ابو سفیان نے بے چینی سے پوچھا۔ لیکن یہ کہ بنو قریظہ چوری چھپے مسلمانوں سے گٹھ جوڑ کرنے میں مصروف ہیں، اور مجھے اطلاع ملی ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں سے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے قریش کے چند سرکردہ افراد کو ضمانت کے بہانے اپنے پاس بلا کر ان لوگوں کے حوالے کرنے کی فکر میں ہیں۔ نعیم بن مسعود کی زبانی یہ باتیں سن کر کے ابو سفیان بری طرح چونکا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ نعیم بن مسعود سے اپنی بات جاری رکھی اور کہا کہ اے مکہ کے بزرگ سردار، میری مانو تو ایسا کرو کہ فوراً یہودیوں کو پیغام بھجوا دو کہ وہ اس ہفتے یعنی شنیوار کو مسلمانوں پر حملہ کر دیں، اور اگر انہوں نے بہانہ بنایا تو ہم ہفتے کے دن لڑائی نہیں کر سکتے، تو جان لو کہ وہ خواہ وقت ضائع کر رہے ہیں اور حقیقت میں مسلمانوں کا سامنا کرنا نہیں چاہتے۔ ابو سفیان نے جب یہ باتیں سنی تو گہری سوچوں میں ڈوب گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ اس کے ذہن میں مختلف خدشات سر اٹھا رہے ہیں۔ مدینے کے عام باشندے بھی اس افواہ کو بڑا چڑھا کر کے پیش کر رہے تھے کہ بنو قریظہ مکہ کے کچھ سرداروں کو یرغمالی بنا کر کے مسلمانوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ افواہ درست ہے یا نہیں تو آپ نے جواب دیا شاید ایسا ہی حکم جاری ہوا ہو۔ یہ جواب جو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا ایک کلی مفہوم کا حامل تھا، اور ہر انسان اپنی سوچ سمجھ کے مطابق اس کا مطلب نکال سکتا تھا۔ انہی حالات کے پیش نظر ایک طرف یہودیوں کے دلوں میں قریش کے بارے میں بدنیتی اور بددیانتی اور دھوکہ دہی کے شبہات ابھرے، اور دوسری طرف ابو سفیان اور مکہ کے دوسرے سردار یہ سمجھ رہے تھے کہ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم ہونے کی افواہ بالکل درست ہے، اور یہودیوں نے مسلمانوں ہی کے اشارے پر قریش کے سرداروں کو ان کے حوالے کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ آخرکار اسی کشمکش میں یہودیوں نے ابو سفیان کو پیغام بھجوا دیا کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ بنو قریظہ مسلمانوں کے پیچھے سے ان پر حملہ کریں تو اسے اپنی فوج کے چند سرداروں کو ہمارے پاس بھیجنا ہوگا، تاکہ اس بات کی ضمانت رہے کہ مکہ کی فوج ہمیں میدان جنگ میں اکیلا نہیں چھوڑ دے گی۔